الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروف سے پہلے اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درشق کا نذرانہ پیش کریں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ان کے جیسا ہوا نہ کوئی، نہ کمال میں نہ جمال میں. نہ ان کے جیسا ہوا نہ کوئی، نہ کمال میں نہ جمال میں. وہ حبیب احمد مجتبی کہاں کوئی ان کی مثال میں. وہ حبیب احمد مجتبی کہاں کوئی ان کی مثال میں. اور مجھے عشق لے کے گیا وہاں جہاں صرف تو تھا خیال میں. مجھے عشق لے کے گیا وہاں جہاں صرف تو تھا خیال میں. کوئی دوسرا تھا نہ درمیان، کوئی دوسرا تھا نہ درمیان، نہ فراق میں نہ وصال میں. کوئی دوسرا تھا نہ درمیان، نہ فراق میں نہ وصال میں. اور جو مزے ہیں عشق رسول میں، جو مزے ہیں عشق رسول میں، نہ وہ سوز میں نہ وہ ساز میں. جو مزے ہیں عشق رسول میں، نہ وہ سوز میں نہ وہ ساز میں. جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. وہ ملیں گے عشق بلال میں. جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، وہ ملیں گے عشق بلال میں. جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، وہ ملیں گے عشق بلال میں. محترم سامعین حضرات، کل کی گفتگو آپ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت پہ سماعت فرمائی تھی. آج کا جو موضوع ہے وہ مثال سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کائنات نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور ہر کسی کو معجزہ دے کر بھیجا اور کسی ایک امت کی طرف ہدایت کے لیے اور رہبری کے لیے اور ان کو راہ صراط دیکھنے کے لیے ان کی طرف مبعوث فرمایا. اور سب سے آخر میں ہم تمام کے آقا و مولا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں کی طرف بھیجا. اور وہ بھی اسی لیے تھا کہ ہم بھی خدا رب کائنات کے ایک ہونے اور اس کے ہونے کا اقرار کر لیں اور دین اسلام ہم تک پہنچ جائے اور رب کائنات نے جس مقصد کے لیے اپنے نبی کو بھیجا وہ مقصد پورا ہو جائے. یعنی دین اسلام مکمل ہم تک پہنچ جائے. تو ہم تک پہنچنے سے پہلے اور امتوں میں بھی اسلام پہنچا اور اس کے لیے ہر انبیاء
انبیاء کرام نے بڑی مصیبتیں سہی، بڑے مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، مگر انہوں نے صبر کیا اور رب کائنات کے دیے ہوئے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا، اور وہ دین چلتا 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 ہوا ہم تمام کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ مگر یہ جو دین اسلام آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ گیا، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ اس کے لیے بھی ہم تمام کے آقا و مولا نے بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑے ظلم و ستم سہن کیے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جتنے انبیاء اکرام اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے ہیں، اگر تمام کی اپنی امت کے لیے تبلیغ کو اجماع کر دیا جائے، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تو وہ میرے سرکار کی تبلیغ میں جو پریشانی ہوئی ہے اس کا ایک قطرہ ہوگا، اس کا ایک قطرہ ہوگا۔ اتنی مصائب و آلام اور اتنی تکلیفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی، مگر میرے سرکار ڈٹے رہے۔ میرے سرکار نے طائف میں پتھر بھی کھائے، ان کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا بھی دیا گیا، ان پر پتھر بھی پھینکے گئے، ان کو پاگل بھی کہا گیا، مگر میرے سرکار نے تبلیغ جاری رکھی، اور ایک وہ دن آیا کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہر گیا۔ اور پھر وہ دن آیا۔ اب یہاں پر سرکار کی سیرت بیان نہیں کرنا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے سرکار کا مقام کیا ہے، میرے سرکار کا مرتبہ کیا ہے، ان کی مکی زندگی کیا ہے، ان کی مدنی زندگی کیا ہے، یہ سب آپ انشاءاللہ جب ماہ ربیع النور آئے گا تو سنیں گے۔ مگر ابھی معاملہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، رب کائنات نے جس مقصد کے لیے اپنے نبی کو بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب رب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ محبوب ہم نے آج دین کو مکمل فرما دیا، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے پیغام ہوا کہ محبوب چلے آؤ، محبوب چلے آؤ۔ مگر یہاں ایک بات روک کے کہنا چاہوں گا کہ رب کو انبیاء سے تو محبت تھی، مگر جتنی اپنے محبوب سے محبت تھی، کیونکہ جو اپنا محبوب بنایا کرتا ہے نا، جو کسی کا محبوب ہوا کرتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک پل اپنی نظروں سے اسے ہٹانا نہیں چاہتا، وہ ایک پل اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتا، مگر رب کی کریمی پہ ناز کرو، اس کی رحیمی پہ ناز کرو کہ اس نے اپنا محبوب ہمارے لیے ہماری طرف بھیج دیا۔ اس نے اپنا محبوب، کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے نہیں، اس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، اور سب سے پہلے پیدا فرمایا کہ محبوب تمہیں جانا ہے تو کچھ وقت میرے پاس بھی حالت نور میں رہ لو، کچھ دیر میرے پاس بھی۔ تو کب تک رکھا؟ رب جانے اور رب کا محبوب جانے، تو حالت نور میں رکھا، اور اس کے بعد جب امت کی طرف بھیجنا چاہا تو لباس بشریت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد بھی اب محبوب تو بھیج دیا، مگر ملاقات ہونے کے لیے اور اپنے محبوب سے ملنے کے لیے پھر معراج پہ بھی بلا لیا، پھر معراج پہ بھی بلا لیا کہ محبوب چلے آؤ، کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم ملے نہیں ہیں، ہم نے قربت نہیں کی ہے، تو معراج میں بلا لیا، مگر پھر واپس بھیج دیا۔ مگر اب محبوب کو اپنے پاس رکھنا تھا، اب دین مکمل ہو گیا۔ تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض طاری ہو گیا، سرکار کو موسمی بخار، سرکار تبلیغ کرتے رہے، سرکار نے ظلم و ستم سہے، اور ایک مقام پر ایک یہودیہ نے سرکار کو کھانے میں زہر دیا تھا، مگر نبی تھے کہ سرکار نے کھایا
تو آپ کے معجزے نے آپ کا بچنا آپ کا معجزہ ہو گیا۔ صحابی ساتھ میں تھے، وہ اتنا شدید زہر تھا کہ انہوں نے ایک لقمہ منہ پہ ڈالا تو وہ وصال کھا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، مگر میرے سرکار کا بچنا ایک معجزہ تھا۔ اور جب میرے سرکار کا وصال کا وقت قریب آیا تو اسی زہر نے اثر دکھایا اور میرے سرکار بستر علالت پہ آ گئے۔ اور جب بستر علالت پہ آئے نا سرکار، تو اس وقت میں صحابہ اکرام بھی تھے اور جنگیں بھی چل رہی تھی، بڑی غور سے سماعت کرنا۔ اور سب سے آخری جنگ کے لیے اس وقت میں جب سرکار بستر علالت پر تھے، ایک کارواں تیار فرمایا اور اس کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 18 یا 20 سال کی عمر تھی، اور 10,000 کا لشکر آپ نے تیار کیا اور اسے روم کی طرف، رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا اور اسے کوچ کرنے کے لیے آپ نے روانہ کر دیا اور کہا کہ آپ روانہ ہو جاؤ۔ اور جب روانہ کیا تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جنت البقیع میں گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اے لوگوں یاد رکھنا کہ قبر پہ جانا کسی اور سے ثابت نہیں، میرے سرکار سے ثابت ہے۔ سرکار خود مرض علالت پہ ہے، مگر آخری مرتبہ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت البقیع میں جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں سے آئے تو سرکار کا مرض اور بڑھ گیا، اور مرض بڑھ گیا تو آپ بستر علالت پر آ گئے۔ اور بستر علالت پر آئے تو اتنا شدید بخار، آپ کو اتنی شدید طبیعت ہو گئی کہ اب آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی مسجد تک نہیں جا سکتے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے مجمع کو بلایا، کہا کہ اب میں مصلی تک نہیں پہنچ سکتا، میں اپنی جگہ ابو بکر کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو نا۔ یہاں پر سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، مگر جو کام سرکار نے کیا اس سے اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھی جا رہا تھا۔ کہا میں اب بستر عدالت پر ہوں، کمزوری لاحق ہو گئی ہے، نماز اب مجھ سے نہیں ہوتی ہے، میں مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق کو فائز کرتا ہوں اور تمام صحابہ اکرام کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر علالت پر تھے، روایتوں میں آیا ہے کہ 17 نمازیں، ایک روایت میں 16 نمازیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی ظاہری زندگی میں پڑھائی ہیں، سرکار کی ظاہری زندگی میں پڑھائی ہے اور آگے آئی ہے۔ اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف خلافت کا کیسا؟ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق آنے میں ذرا لیٹ ہو گئے نماز کے لیے، تو مقتدیوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو آگے کر دیا۔ اب سرکار کا حجرہ مسجد نبی حجرہ عائشہ مسجد نبی سے لگا ہوا، اسی میں اب حضرت عمر کی آواز ذرا کڑک اور تیز تھی، تو آپ جب مصلی امامت پہ گئے تو آپ نے کہا صفیں سیدھی کر لو۔ جیسی آپ نے یہ کہا تو آپ کی آواز سرکار کے کانوں تک پڑی، سرکار نے پردہ ہٹایا اور کہا اے میرے صحابیوں، یہ کس کی آواز ہے؟ کون مصلی امامت پر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کو آنے میں دیری ہو رہی ہے، ہم نے عمر کو آگے کر دیا، ہم نے عمر کو آگے کر دیا۔ تو سرکار نے اس شدید علالت میں غضبناک ہو کر کہا کہ تم نہیں جانتے کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر صدیق ہو، اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا کہ ابوبکر کی جگہ کوئی اور لے۔ جس قوم میں ابوبکر صدیق ہو، اللہ اور اللہ کا رسول یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی لے، اس کا انتظار کرو، وہ آئے گا، وہ نماز پڑھائے گا۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن بستر علالت پر جب شدید درد اور شدید بخار ہو گیا آپ کو، تو آپ بستر علالت پر رہے۔ اس کے بعد جب موت کا وقت قریب آیا، اب یہاں بڑی تفصیل ہے مگر میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اگر تفصیل بیان کروں تو صرف رسالے نبی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، ہم خلافت ابوبکر صدیق تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو اسے اختصار میں سماعت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے ایک
واقعہ اور لیتے چلے جو اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کرتا ہے خلافت ابوبکر کے لیے. ایک گڑیا ایک سوال لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. کہا یا رسول اللہ فلاں مسئلہ ہے, اس کا جواب دے دیجئے. اب اس میں حکمت تھی. سرکار نے کہا کہ بعد میں آنا, میں اس کا جواب دے دوں گا. اس گڑیا نے کہا اگر میں بعد میں آئی اور آپ نہ ملے تو؟ میں بعد میں آئی, اس کا اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ظاہر دنیا سے چلے جائیں, وصال پا جائیں, تو پھر میں اپنے سوال کا حل کس سے ڈھونڈوں گی؟ تو سرکار نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابوبکر کے پاس آ جانا. اگر میں نہ ملوں تو ابوبکر کے پاس آ جانا. اب وہ وقت آیا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس ہیں, اور سرکار کو جب شدید درد اور شدید بخار ہوا تو آپ نے اپنا سر مبارک, اپنی اہلیہ, ہم تمام کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو پر رکھ دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. اب رب کا پیغام آ رہا ہے. اب دیکھیں, اب یہاں سے ایک عقیدہ لے کر جائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اب یہاں سے وصال مصطفیٰ بھی سماعت فرمائیں اور عقیدہ بھی لے کر جائیں کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے, میرے نبی آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اگر ہم تمام کے پاس موت کا فرشتہ آئے تو آ کر پوچھتا نہیں کہ میں تیری روح نکالوں کہ نہیں نکالوں, وہ تو آتا ہے. اور یہ رب کائنات کی ہمارے جسم کے اندر جو امانت ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے ہو, ہمارے پاس اربوں روپے ہو, ہم ایسا گھر بنا لے کہ جس میں جانے کا راستہ ہی نہ ہو, پھر بھی رب کائنات نے موت کے فرشتے کو وہ طاقت دی ہے کہ وہاں پہنچ کر تمہارے جسم میں جو رب کائنات کی امانت ہے وہ لے کر چلا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, تم اپنا ایسا ایک محل, ایسا ایک گھر بنا لو, ایک گنبد نما گھر بنا لو کہ جس میں آنے جانے کا راستہ نہ ہو, وہاں بھی موت کا فرشتہ پہنچ کر تمہارے جسم سے روح نکال کر چلا جائے گا. کہاں موت سے بچو گے؟ تو موت کا فرشتہ کسی سے اجازت لینے نہیں آتا, مگر رب موت کے فرشتے کو بھیج رہا ہے. اور کیا کہہ کر بھیج رہا ہے؟ اے فرشتے میرے نبی کی طرف جا, پہلے اجازت لینا. رب کر کہہ دو, وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی اجازت نہیں لیا, نہ اس کے بعد اجازت لے گا. کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جانا, پہلے اجازت لینا کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں روح نکالنے کے لیے. یا نبی اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالوں, ورنہ جیسے پیڑ آیا ہوں پلٹ کر واپس چلا جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو بھیڑ کے پیچھے کا علم نہیں تھا. فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے, باہر کھڑا ہے, میرے نبی بستر عدالت پر ہے, مگر ضروریت نہیں ہو رہی ہے, اس کی طاقت نہیں ہے کہ دستک دے دوں, مگر میرے نبی اس حجرے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں میرے نبی کو پیٹھ کی پیچھے کا علم نہیں ہے, بستر عدالت پر میرے سرکار ہے, باہر موت کے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. اور موت کا فرشتہ اگر عام انسان کے پاس آتا ہے تو اکیلے آتا ہے, مگر شان دیکھو میرے نبی کی. رب کہتا ہے فرشتے اکیلے مت جا, 70,000 فرشتوں کی برات لے کر جا. اب بولو برات کسی کی موت پر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. یہ تو رب سے اپنے محبوب کے ملنے کا معاملہ تھا, اس لیے اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کی فوج کو بھیجا, باراتی بنا کر بھیجا. ایسے نہیں جا, 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جا. اب فرشتہ حضرت عائشہ کے باہر کھڑا ہے, بادب کھڑا ہے, اور رب کا حکم تھا کہ نہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز, ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنا, نہ دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرنا. یہ بھی بے ادبی ہے. تو فرشتہ جانتا تھا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اطلاع ہے, 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر. اب اندر حضرت جبریل ہیں, سرکار جانتے ہیں
مگر جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے. اچھا موت کا فرشتہ کھڑا ہے کہ کیسے آنا ہوگا؟ کہ رب کے حکم سے آیا ہے. تو کہا آنے دو. اجازت ملی جب فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں گیا نا سرکار نے پوچھا کہو کیسے آنا ہوگا؟ کہا حضور رب کا حکم ہے, رب کا پیغام آیا ہے کہ آپ کی روح نکال کر رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں. مگر دوسرا جملہ بھی رب کا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالوں, ورنہ رب کا حکم ہے کہ اگر نبی منع کر دے تو جس پیر گیا ہے پلٹ کر واپس آ جانا. یہ گفتگو ملک الموت اور سرکار کے درمیان چل رہی تھی. جبریل آگے بڑھے, سرکار کے کان میں سرگوشی کی. کہا یا رسول اللہ رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. سرکار نے کہا ایسی بات ہے؟ تو کہا فرشتے کو کہ دیری مت کر, جلدی کر روح نکال. میں بھی رب سے ملنے کا مشتاق ہوں, میں بھی رب سے ملنے کا مشتاق ہوں. مگر وہاں پر تھوڑی دیر بعد روک کر ایک بات کہوں گا. وہاں پر ایک جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا موت کے وقت سختی ہر کسی کو آتی ہے. میرے سرکار کو نہیں تھی مگر امت کو بتانا مقصد تھا. تو وہ بخار کا درد اور وہ بے چینی سرکار پر ظاہر کی گئی. کیوں؟ تاکہ فرشتے کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تو ہمیں یاد کیا ہے, جب بستر مرگ پر رہے تو ہمیں یاد کیا ہے, اور روایتوں میں آیا ہے جب قبر انور پر اتارا گیا تبھی ہمیں یاد فرما رہے تھے. فرشتے سے پوچھا ہے فرشتے جو تلخیاں موت کی مجھ پر لاحق ہے کیا میری امت پر بھی ہوگی؟ میری امت پر بھی ہوں گی. سوچو اس وقت میں کسی اور کو یاد نہیں کر رہے ہیں, حسنین قریبین کو یاد نہیں کیا, پاس میں تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کو یاد نہیں کیا, پاس میں تھے. صحابہ اکرام کو یاد نہیں کیا, آنے والی امت کو یاد فرما رہے ہیں. آنے والی کہ میری امت پہ جب موت لاحق ہوگی اے فرشتے بتا کیا ان پر بھی اسی طریقے سے تلخی ہوگی, اسی طریقے سے سختی ہوگی؟ تو وہ موت کا فرشتہ کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ, مگر یا رسول اللہ جو آپ کا غلام ہوگا رب نے اس کے لیے انعام و اکرام رکھ دیا ہے. جو آپ کا غلام ہوگا اور آپ کی غلامی میں مرے گا اس کے لیے سختی نہیں ہوگی. تو سرکار مسکرا دیے, کہا جلدی کرو میں بھی رب سے ملنے کا مشتاق ہوں. اب فرشتے نے روح نکال لی. اب یہاں عقیدہ لے کے جائیے. انسان جب مرتا ہے نا, عام انسان, تو مرنے کے بعد اس کی روح کو عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے. کہاں رکھ دیا جاتا ہے؟ جو زمین و آسمان کے بیچ میں ایک عالم ہے. اور زیادہ نیکوکار ہو, اولیاء کی روح ہو, پرہیزگار کی روح ہو تو عالم علیین میں رکھا جاتا ہے. اور زیادہ پرہیزگار ہو تو اس کی مرضی کے مطابق رکھا جاتا ہے. کبھی اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے, اگر وہ چاہتا ہے مدینے میں رہے تو مدینے میں رہتی ہے, وہ جہاں چاہتا ہے وہ اس کی روح رہتی. مگر یہ کس کے لیے ہے؟ صرف پرہیزگار بندوں کے لیے ہے, صرف پرہیزگار بندوں کے لیے ہے. ورنہ گنہگار کی روح اس پر عذاب ہوتا ہے اور پھر رب جہاں چاہتا وہاں رکھواتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان بھٹکتا ہے. یہ سب کہانی قصے ہیں. جب روحی قبضے میں کر لی گئی, قید کر لی گئی, تو بھٹکے گا کون؟ جو غیر ایمان والے ہیں, جن کے پاس ایمان نہیں ہے, ان کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے, پھر وہ قیامت تک نہیں چھوٹتی. اس بات کو لے کے جائیے. میرے سرکار کی روح پاک کو فرشتے نے دیا. اب رکھنے کا مسئلہ, کتنی پاکیزہ روح, اتنی مقدس روح, اتنی اعلیٰ روح رکھوں تو کہاں رکھوں؟
عام انسان کے لیے کبھی فرشتہ اتنا بے چین اور اتنا سوچا نہیں، مگر یہ تمام روحوں کی روح تھی. یہ نبیوں کے سردار تھے جن کے صدقے میں اس عالم کو روح ملی، ان کی روح تھی. جن کے صدقے میں اس عالم کو زندگی ملی، روح ملی، ان کی روح تھی. فرشتہ پریشان، اتنی مقدس روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں، اتنی مقدس روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں. عرش اعظم پہ لے کے چلا گیا. آواز آئی، معراج میں سرکار کے پائے پڑ گئے ہیں، سرکار کے قدم سے یہ پامال ہو چکا ہے، یہ سرکار کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تحت السلام پہ لے کے چلا گیا، کہا یہ سرکار کے صدقے میں ہے. مشرق میں لے کے چلا گیا، کہا یہ سرکار کے صدقے میں ہے. مغرب میں لے کے چلا گیا، کہا یہ سرکار کے صدقے میں ہے. پوری دنیا گھوم ڈالا، کوئی ایسے جگہ نہیں ملی کہ جہاں سرکار کی روح کو رکھا جائے. پریشان ہو گیا، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ اتنی مقدس روح ہے، اسے رکھوں تو کہاں رکھوں. رب کہتا ہے اے فرشتے، جہاں سے نکالا تھا اس سے بہتر کوئی جگہ ہے، اس سے مقدس کوئی جگہ ہے. جہاں سے نکالا تھا کیا اس سے بھی بہتر کوئی جگہ ہے، اس سے بھی مقدس کوئی جگہ ہے. جہاں سے نکالا تھا وہیں پہنچا دے، جہاں سے نکالا تھا وہیں پہنچا دے. یہ امام مسلم نے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جہاں سے روح نکالی گئی تھی پہنچا دی گئی، جیسے میرے سرکار پہلے زندہ تھے آج تک زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تم کہتے ہو سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. ارے یہ حدیث تو پڑھو، کبھی حدیث جانے ہو کہ حدیث ہوتی کیا ہے. ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے، ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، اور بڑی وسیع حدیث ہے یہ. اس کو میں نے بڑے اختصار میں بیان کیا. پہنچا دی گئی. اب جب روح پہنچا دی گئی تو یہ بتاؤ روح واپس ہونے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو رب بتانا چاہتا تھا اے لوگوں، میرے فرمان پہ عمل ہو گیا. ہر کسی کو موت آنی تھی، میں نے انبیاء کو بھی موت دیا، میں نے اپنے محبوب کو بھی موت دیا، مگر تمہاری موت کچھ اور ہے اور میرے نبی کی موت کچھ اور ہے. پہنچا دی گئی روح. تو سرکار جیسے ظاہری زندگی میں زندہ تھے، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے سرکار کو زندگی دے دی. اگر ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو شک نہیں کہ میرے سرکار سنتے ہوں گے. ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو شک نہیں میرے سرکار سنتے ہوں گے. اب آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے ہیں، اور جب سرکار وصال فرمائے ہیں نا، تو جب سے سرکار بستر علالت پر تھے، صحابہ اکرام دروازے پر بیٹھے رہتے تھے. اور کس لیے؟ کہ ہمیں موقع ملے تو ہم سرکار کی زیارت کریں، ہم سرکار کی مجاز کرسی کریں، مگر موقع نہیں ملا. اب یہاں جب سرکار وصال فرمائے ہیں نا، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے. یہاں بھی سرکار وصال فرمانے کے بعد کسی کو اعجاز بخش رہے ہیں تو وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندر گئے، سرکار کو دیکھا کہ سرکار اس دنیا ظاہری سے رخصت ہو گئے ہیں. آپ باہر آئے اور آپ نے صحابہ اکرام کو یہ خبر دی کہ اب نبی ہماری بیچ میں ظاہری طور پر نہیں ہے. اگر ہم گھر میں کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اس کی خبر سن لے تو ہمارے دل پہ پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہم ہوش و حواس کھوتے ہیں کہ نہیں کھوتے ہیں؟ ان صحابی سے پوچھو جو جھرمٹ کی طرح صبح سے شام تک، شام سے رات تک سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، سرکار سے واعظ و نصیحت سنتے تھے، سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے. جب یہ خبر ان کے کانوں میں ٹکرائی ہوگی تو یہ بتاؤ پھر ان پر کیا معاملہ گزرا ہوگا. روایتوں میں آیا ہے کہ جو صحابہ جہاں بیٹھے تھے وہیں سکتے میں بیٹھے رہے، اور اس میں روایت کا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے جب یہ خبر کو سنی تو اس میں ایسا سختہ طاری ہوا کہ اگر کوئی انہیں دھکا دے گا تو ادھر لڑک جاتے، کوئی پھر بٹھا لے کر تو بیٹھ جاتے، پھر کوئی ادھر سے دھکا لے کر ادھر لڑک جاتے۔ ایسا سختہ تمام صحابہ اکرام پہ طاری ہو گیا تھا۔ اور سب سے کیفیت کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کی، جب آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ سرکار کا وصال ہو گیا تو آپ نے نیام سے تلوار کو نکال دیا اور مدینے کے چوراہے پہ گھومنے لگے اور کہا خبردار، کسی نے کہا کہ میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے سر قلم کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ جب یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھی، قربان جاؤ اگر اس وقت میں کسی نے رہبری کی ہے تو وہ ذات ابوبکر صدیق ہے، اگر کسی نے رہنمائی فرمائی ہے تو وہ ذات ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی پر اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کہا صحابہ اکرام یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا بات صاف ہو گئی، رسول ہمارے درمیان اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، دین لے کر آئے تھے، اور آج دین مکمل ہو گیا۔ اے لوگوں، دین ہم تک پہنچ گیا ہے، اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے اور نبی کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اور نبی ہمیں درس دے کر گئے ہیں کہ صحابہ، اے میرے صحابہ، میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا، اب پھیلانا تمہارا کام ہے، اسے لوگوں تک تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خطبہ دیا ہے تو تمام صحابہ اکرام کے ہوش و حواس واپس آ گئے اور پھر انہوں نے اپنی اپنی جگہ لی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے تیار کیا گیا۔ تو ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دو صحابی رسول ہیں کہ غسل دیا گیا، مگر ایک روایت میں آیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو غیبی طریقے سے غسل دیا گیا، پھر تو یہ نبی تھے نا۔ تو ایک روایت میں آیا ہے کہ جب سرکار کو غسل دینے کے لیے تیار کیا گیا تو جتنے صحابہ اکرام کے جو غسل دینے والے وہاں کھڑے تھے، رب کی جانب سے ان پر غسی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی کچھ دیر کے لیے، اور جب ہوش آیا نا تو دیکھا کہ سرکار غسل کرے کر آئے ہیں، سرکار غسل کرے کر آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا، اور جب حضرت علی غسل دے رہے تھے نا تو میرے سرکار کے لوائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی لے کے جائے کہ سرکار ظاہری طور پر گئے تھے، مرا ہوا انسان کے کبھی ہونٹ نہیں ہلتے، وہ جنبش نہیں کرتا۔ حضرت علی غسل دے رہے ہیں اور میرے سرکار کے لوائے مبارک جنبش کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے غسل دیتے دیتے کان سرکار کے لوائے مبارک کے قریب کیے تو اس میں صدا تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ قربان جاؤ میرے سرکار پر، سرکار ظاہری دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کو یاد فرما رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ کتنی محبت تھی اپنے امتی سے، اپنے غلاموں سے، مگر ہم نے کیا کیا اپنے نبی کے لیے، اور کیا کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے؟ فیصلہ ہم کریں کہ نبی نے ہمیں کب کب کہاں کہاں یاد کیا اور ہم نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ذبح مبارک جنبش کر رہے تھے، حضرت علی نے کان لگا کر دیکھا تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اب غسل دے دیا گیا، ایک روایت میں حضرت علی نے دیا، ایک روایت میں غیبی طریقے سے غسل ہو گیا۔ اب مقام کہاں رکھا جائے یہ بھی روایتوں کے اندر ہے، سرکار کو کہاں رکھا جائے؟ تو صحابہ اکرام میں کچھ لوگوں میں اجتماع ہوا کہ سرکار کو اپنا آبائی وطن رکھ لیا جائے۔ آبائی وطن کیا تھا؟ مکہ معظمہ۔ کسی نے کہا نہیں، سرکار کو بیت المقدس کی طرف لے کے جایا جائے، وہاں پر انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام کی قبریں ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ کم و بیش 3000 انبیاء اکرام دفن ہیں بیت المقدس۔ کتنے؟ 3000 انبیاء اکرام
دفن ہے تو کہا جہاں تمام انبیاء اکرام دفن ہے وہاں سرکار کو لے کر جایا جائے، مگر وہاں بھی ایک صحابی نے رہنمائی فرمائی۔ اگر وہ صحابی کا نام نہیں آیا مگر میرا وجدان کہتا کہ وہ ذات ابوبکر صدیق ہی ہوگی، وہ ذات ابوبکر صدیق ہی ہوگی کہ رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار کی زبانی سنا ہے، حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ نبی کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے، انبیاء اکرام کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو کوئی شک نہیں، بلا شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حجرہ عائشہ میں قبض کی گئی، اور جب یہ حدیث بیان کی گئی تو تمام صحابہ اکرام متفق ہوئے اور پھر سرکار کی قبر وہیں کھودی گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں لٹا دیا گیا، اور سرکار اپنی معبود حقیقی سے جا ملے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سرکار تھے تو سرکار کا مسلح تھا، سرکار تھے تو سرکار خلیفہ تھے، سرکار تھے تو نظام دین چل رہا تھا، سرکار تھے تو نظام دین لوگوں تک پہنچ رہا تھا، سرکار تھے تو ہر چیز اپنے وقتوں پہ ہو رہی تھی، مگر اب سرکار ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ سارا ذمہ کسی ایک کو لینا تھا، یہ سارا ذمہ کسی ایک کو لینا تھا۔ اب وہاں بحث چھڑ گئی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ انصار اور مہاجرین یہ دو گروہ تھے۔ انصار کہتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے، اور مہاجرین اسے کہتے ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کر گئے تھے۔ تو وہاں بحث چھڑ گئی۔ انصار کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے رہواسی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کر آئے اور تمام مہاجرین کو ہم نے جگہ دی، تو خلیفہ ہم میں سے کوئی بننے چاہیے، خلیفہ ہم میں سے کوئی بننا چاہیے۔ تو اب وہاں بحث چھڑ گئی۔ اب خلیفہ ایک بننا تھا مگر انصار میں کافی لوگ تھے۔ جب یہ معاملہ بنا، اب یہ سرگوشی مہاجرین کی طرف سے بھی تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم، یہ جب فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ درمیان میں فرق کرنے والے ہیں، تو وہاں بھی وہ فاروق کہلائے۔ وہ گئے اور انہوں نے انصار سے کہا کہ بے شک تم انصار ہو، تمہارا زیادہ حق ہے، مگر میں نے نبی سے سنا ہے کہ اس کے زیادہ حقدار نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے زیادہ حقدار نبی کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو نبی کے گھر والوں میں قریش ہے، نبی کے گھر والوں میں قریش ہے۔ اب یہاں پر گھر والے بول دیا جاؤں تو یہاں صرف حضرت علی نہیں، فاطمہ تو زہرا نہیں، حسنین کریمہ نہیں، ابو بکر بھی گھر والوں میں آتے ہیں، ابو بکر بھی گھر والوں میں آتے ہیں۔ تو جب یہ انصار نے سنا نا تو وہ نبی کے ماننے والے تھے، وہ سرنڈر ہو گئے، ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر لکھا ہے۔ اس میں تفصیل بڑی لمبی ہے مگر بحث ہے، اور بحث کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے اور آپ نے کیا کیا کیا، یہ ہمیں جاننا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا، کہا میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ اگر اس جگہ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی کوئی شخصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں، تو وہ ذات عمر فاروق اعظم تھی۔ جیسی حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی، تمام انصار نے بیعت کر لی۔ اس انصار میں اور مہاجرین میں دو صحابی نہیں تھے، ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو خبر ملی تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے نہیں رہتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ سعد سب نے خلافت قبول کر لی ہے، انہیں خلیفۃ المسلمین مان لیا ہے، کیا تم ان کو نہ مان کر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں بھی خلافت قبول کرتا ہوں۔ اور خلافت کیوں قبول کی گئی؟ اب یہاں سے مناقب حضرت ابوبکر صدیق سنیں، تب معاملہ سمجھ آئے گا۔
حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا، کہا اے انصار اور اے مہاجرین، میں انہیں اپنا خلیفہ مانتا ہوں، کیا تم مانتے ہو؟ تم مانتے ہو؟ تو کہا یہی کیوں؟ حضرت ابو بکر ہی کیوں؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بے دیکھے خدا کو، بے سمجھے خدا کو، بے جانے دین اسلام کو اگر نبی پر کسی نے ایمان لے کر آیا تھا تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ابو بکر صدیق کہ جب میرے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کر جا رہے تھے تو جب غار ہرا آئی، اگر حجاج اکرام جائیں وہاں پر گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے والے گئے ہوں گے اور اس غار ثور کو دیکھا ہوگا تو وہ اتنی اونچی پہاڑی ہے کہ ابھی بھی وہاں چڑھنا مشکل ہوتا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر بار نبوت کو اٹھایا تھا۔ سرکار کو ہم نے کاندھوں پہ بٹھا کر وہ غار ثور کی پہاڑی چڑھے تھے جسے چڑھنے میں آج حجاج اکرام کو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اگر کچھ سامان زیادہ ہو تو اسے لے کر نہیں چل سکتے۔ وہ ذات ابوبکر صدیق تھی جو بار نبوت کو لے کر چل رہی تھی، اور جانے کا انداز کیا تھا؟ ابھی سرکار کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا، مگر جب سرکار کے ساتھ چلتے ہیں نا تو کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار نے یہ معاملہ دیکھا تو پوچھا ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں محبت ابوبکر دیکھو سرکار سے، کہا یا رسول اللہ ہم ہجرت کی راہ چل رہے ہیں، دشمن کفار ہمارے پیچھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تاک لگا کر، تیر کمان لگا کر، نشانہ لگا کر بیٹھا ہوگا، تو ہو سکتا ہے آگے سے تیر آئے تو میں کبھی آگے ہو جاتا ہوں، اگر تیر آئے تو سب سے پہلے اسے ابوبکر اپنے سینے پہ لے گا، سرکار آپ کی حفاظت کرے گا۔ کبھی ذہن میں وہ گمان جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دائیں سے آئے تو یا رسول اللہ کبھی آپ کے دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی وہ گمان جاتا ہے کہ بائیں سے آئے تو بائیں ہو جاتا ہوں، اور کبھی وہ گمان ہوتا ہے یا رسول اللہ پیچھے سے آئے تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کیا محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مگر سرکار کے ساتھ ہجرت کی راہ چل رہے ہیں، اور پہنچے کہاں؟ اس غار ثور پر۔ وہ غار ثور جو کئی سالوں سے غار تھی، اور اس میں ایک سانپ تھا۔ آپ کیا سنتے ہیں آپ؟ مگر ایمان تازہ ہو جائے گا کہ سانپ کب سے تھا یہ سنو۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی امام، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا کہ مجھے مدینے کا راستہ بتائے۔ ابھی حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں ہے، ابھی نبی کو آنے کو 600 سال باقی ہے، ابھی مدینہ یثرب ہے، مگر وہ اپنی زبان سے مدینے کا نام لے رہا ہے۔ تو کہا تجھے مدینے کی کیا حاجت؟ تجھے مدینے کی کیا حاجت؟ ہم تو غلام ہیں، مگر اس جانور کا، اس موضوع جانور کا عشق دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے راستہ بتا دیا، وہ آیا اور اس نے اپنی پناہ کا اس غار کو بنایا۔ تو سرکار جب مبعوث ہوئے، روایتوں میں آیا ہے کہ 650 سے 700 سال کے قریب وہ صاحب وہاں سرکار کا انتظار کر رہا تھا، سرکار کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب سرکار غار ثور پر پہنچے ہیں نا تو حضرت ابوبکر صدیق کی پھر محبت لبریز ہو گئی، کہا یا رسول اللہ یہ غار کافی پرانی ہے، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر پہلے اس کی صفائی کر دوں، پھر آپ کو میں اندر بلاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، غار کی صفائی کی، اور اس سانپ نے 70 سوراخ نبی کی زیارت کرنے کے لیے بنائے تھے کہ یہاں سے دیکھوں گا، یہاں سے دیکھوں گا، یہاں سے دیکھوں گا، مگر یہاں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اپنے کرتے کو اتارا، پھاڑا، اور 59 سوراخوں میں کپڑا لگا دیا، 70ویں سوراخ کے لیے نہیں بچا۔ اب سرکار کو بلایا، حضور اب آپ آگے تشریف لے کر آ جائیں، اب غار بالکل صاف ہے، اور وہ 70ویں سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ دی۔
70वें सुराग पे अपनी एड़ी रख दी, सरकार अंदर तशरीफ लेकर आए और आपने हजरत अबू बकर के जादू पे अपना सर रखकर आराम फरमाने लगे। और वो सांप जो 600-700 साल से दीदार का मुंतजिर था, अब वो हर सुराग की तरफ जाता है और सुराग बंद मिलता है, और वो तिलमिला जाता है। वो आखिरी सुराग में आता है, निकलने की कोशिश करता है मगर निकल नहीं पाता, तो गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में काट लेता है। अब जैसे ही काटता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को दर्द, मगर सरकार जादू पे लेटे हुए तो मुफ्त तक नहीं कहा, दर्द को सहते रहे। और रिवायतों में आया कि एक नहीं, दो नहीं, 70 मर्तबा उस सांप ने डसा हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी नहीं हटाई, अपनी एड़ी नहीं हटाई। मगर दर्द इतना शदीद हो गया कि आपकी आंखों से बेजार आंसू आ गए, निकलना नहीं चाहते थे, आ गए और सरकार की रुखसार पर टपकने लगे। जैसे ही सरकार की रुखसार पर हजरत अबू बकर के आंसू टपके हैं ना, सरकार की नींद खुल गई, सरकार बेदार हो गए। कहा अबू बकर किस चीज ने तुम्हें बुलाया? कहा या रसूल अल्लाह किसी जानवर ने काट लिया है। अब बताओ कहाँ काटा है? अब देखो यहाँ मेरे सरकार का मामला, मेरे सरकार ने दुआ पे दहन निकाला। लोग कहते हैं कि मेरे सरकार को किसी चीज का इख्तियार नहीं था। यहाँ सरकार अपना लुआब लगा रहे हैं, अपना लुआब लगा रहे हैं, और जब लुआब लगाया है ना तो वो जो सांप का जहर था 70 मर्तबा काटा था, सरकार के लुआब लगाने की वजह से वो जहर जाहिर हो गया, उतर गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे पहले सही और सालिम थे वैसे हो गए। और वो सुराग जब खुला तो सांप ने सरकार का दीदार भी कर दिया, दोनों काम हो गए। मगर यहाँ एक नुक्ता लेकर जाएं, अबू बकर क्या जात है, सरकार के लिए गार को साफ किया और सरकार को अंदर बुलाया। अब अगर हम आज अपने आप को गुलाम मानते हैं, अपना आका सरकार को मानते हैं, तो सबसे पहले अबू बकर को दिल के अंदर लाना पड़ेगा। सबसे पहले अबू बकर को दिल के अंदर लाना पड़ेगा। जब वो दिल के अंदर आएंगे, दिल की सफाई करेंगे, तो इश्क़े मुस्तफा अपने आप दिल के अंदर आ जाएगा। इश्क़े मुस्तफा अपने आप दिल के अंदर आ जाएगा। तो आज हम कुर्बान जाए अपनी किस्मत पर कि हम अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं, हम उन्हें अव्वल खलीफा मानते हैं, हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, हम अबू बकर को भी मानते हैं। हम वो नहीं कि किसी को छोड़ दे और किसी को रख ले, हम उनमें से नहीं है, हम सबके मानने वाले हैं, ये हमारा अकीदा है। मगर सबके मरातिब, सबके मनाकिब और सबके मर्तबे अलग अलग है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, अब आप लोग थोड़ा उठना बैठना बंद कर दे, आखिरी मरहले की बात चल रही है। अबू बकर सिद्दीक क्या शख्सियत है और उन्हें पहला खलीफा बनने का शर्फ हासिल कैसा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक को दी। बड़ा मशहूर वाकया है मगर मैं बताना चाहता हूँ। अंगूठी दी का है अबू बकर, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा के ला दो, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा के ला दो। हजरत अबू बकर अंगूठी को लेके गए नक्काश के पास और कहा इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया था? ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ला देना। मगर वहां जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये लिखवा के सरकार की बारगाह में लाके पेश कर दिया। जब सरकार ने देखा तो कहा अबू बकर, मैंने तो सिर्फ कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाना, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है और अबू बकर भी लिखा है, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है और अबू बकर भी लिखा है। तो कहा या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा था, मगर मेरा ईमान गवारा नहीं किया कि आपका नाम रब के नाम के साथ जुदा हो, आपका नाम रब के नाम के साथ जुदा हो, इसलिए मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया। मगर या रसूलल्लाह ये अबू बकर मैंने नहीं लिखवाए,
یہ ابو بکر میں نے نہیں لکھوایا، یہ گفتگو چل رہی تھی، رب کا پیغام آ گیا حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، رب کائنات آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے۔ قربان جاؤ، رب کا سلام اپنے محبوب کے لیے بھی آ رہا ہے اور ابو بکر کے لیے بھی آ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے۔ ابو بکر کی محبت اتنی عظیم ہے کہ انہوں نے رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہٹانا گوارا نہیں سمجھا، جدا نہیں سمجھا، تو رب نے بھی آپ کے ساتھ ابو بکر کا نام جدا نہیں سمجھا، اس لیے ابو بکر نے محبت میں رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا اور رب کائنات نے رسول کے ساتھ صدیق کا نام جوڑ دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو ابو بکر صدیق کو؟ ذات ابو بکر صدیق کیا ہے؟ ارے دیکھو تو ابو بکر صدیق کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سرکار کے ساتھ چھت پر جلوہ افروز ہے، تارے ہیں آسمانوں پر، تاروں کی طرف نگاہ گئی، سرکار زانو مبارک پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو ایک سوال ذہن پہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا سوال کیا تھا کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو سرکار مسکرائے، کہا ہاں، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے نا، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے، اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے۔ اب یہاں پر سوال پوچھنے سے معاملہ یہ تھا کہ سرکار میرے والد یعنی ابو بکر کے بارے میں کچھ کہتے تو محبت لبریز ہو گئی، تو پھر میرے باپ ابو بکر کا کیا؟ جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر میرے باپ ابو بکر کا کیا؟ تو سرکار ہنس دیے، کہا اے عائشہ، اپنے باپ کی نیکیاں جاننا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کی نیکیاں جاننا چاہتی ہو؟ عمر کی تمام نیکی اور تمہارے باپ کی ایک نیکی، عمر کی تمام نیکی اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں نا، تو جو طریقہ سرکار کا رہا اسی طریقے پہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت فرمائی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ خلافت پر بیٹھے تو آپ کا ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا، کچھ کپڑے سلتے تھے اور اسے بازار میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے جھولے میں بھر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں اور کپڑے فروخت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے روک لیا، کہا اے خلیفۃ المسلمین، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہیں یہ کام شوبہ نہیں دیتا؟ تو کہا یہ میرا ذریعہ معاش ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کیا؟ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اگر آج کے زمانے کا خلیفہ ہو تو اس کے پاس تخت ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، مگر وہ بھی خلیفہ تھے۔ خلیفہ اور خلافت اختیار تو کر لیتے تھے مگر اس سے اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جب یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا نا، تو آپ نے صحابہ اکرام کے مجمع کو بلایا، کہا یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اگر یہ کپڑا بیچنے جائیں گے تو خلافت کے کاموں کو کون انجام دے گا اتنی دیر تک کے؟ ان کے لیے وظیفہ منتخب کیا جائے۔ تو پھر تمام صحابہ اکرام کے مشورے سے ان کے لیے ایک پیمنٹ منتخب کی گئی، وظیفہ پیمنٹ کو بولتے ہیں، مگر اتنی پیمنٹ حضرت ابو بکر صدیق نے لیا جتنی پیمنٹ سے ایک وقت کا کھانا بنتا ہو، روز ایک وقت کا کھانا، اتنی پیمنٹ حضرت ابو بکر صدیق نے لی۔ مگر قربان جاؤ، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ جب آتے گھر سے تو بڑے لیٹ آتے، جو روٹی بنتی وہ سوکھ کر کڑی ہو جاتی، اس سوکھی روٹی کو آپ پانی میں بھلا کر کھایا کرتے تھے۔ قربان جاؤ، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ لیکن آپ کی بیوی نے کہا کہ حضور آپ خلافت کے منصب پر فائز ہیں
اور تمام کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو کچھ اپنے لیے بھی سوچا کریں، کچھ ایسا ساز و سامان کھانے کا لائیں جس سے آپ کے جسم کو توانائی ہو، کچھ ٹھنڈا لا لیں، کچھ شہد لا لیں، کچھ اچھی چیز کھا لیا کرے۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری اہلیہ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اچھی چیز لا کر کھا سکوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ہیں۔ توجہ سے سننا، بڑا پیارا بات ہے، میرے پاس ہے۔ آپ نے لے کے آئے تو کچھ درہم جو تھے وہ آپ نے وہ جو وظیفہ آپ کو ملتا تھا نا اس سے تھوڑے تھوڑے نکال کر، آج بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب گھر میں مرد پیمنٹ جا کے دیتا اس میں سے کچھ نکال دیتی ہے تاکہ برے وقت میں کام آئے گا۔ تو یہ اس وقت کی عورتوں سے رائج ہے۔ تو وہ آپ کی اہلیہ نے بھی تھوڑا تھوڑا کئی مہینوں میں جمع کیا تھا کہ یہ اتنے درہم میرے پاس ہیں، اس سے آپ کچھ اچھی چیز لا لیں تاکہ میں آپ کے لیے بناؤں اور آج آپ اسے شکم شیر ہو کر کھائیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہا جو وظیفہ آپ کو ملتا تھا نا میں نے تھوڑے تھوڑے اس سے نکال کر جمع کیے ہیں۔ تو آپ نے اس سکے کو لیا اور فوراً واپس اپنے منصب پر پہنچے، اور جو بیت المال تھا وہاں صحابہ کرام میں جو صحابی وہاں فائز تھے اس کو واپس کیا اور کہا کہ آج سے جو میرا وظیفہ تھا تھوڑا کم کر دیا جائے، جو میرا وظیفہ تھا، کیونکہ اتنا ملنے کے بعد بھی بچا رہا ہے، اتنا ملنے کے بعد بھی اسے واپس رکھو، یہ بچا ہوا ہے، اور آج سے اتنا کم کر دو کہ جتنا میں کھا سکوں بچا نہ سکوں۔ کیا شان تھی، خلیفۃ المسلمین ہے مگر روکھی سوکھی کھا رہے ہیں اور قوم کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور آج کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کو منصب مل جاتا ہے، انسان کو پوسٹ مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے، مرتبے والے تھے، مگر انہیں اپنی اوقات پتا تھی کہ ہم ہیں کیا۔ مرتبے والے تھے، اوقات والے بھی تھے، مگر دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق جب وہ خلافت پر بیٹھے نا تو سب سے پہلا کام کہ سرکار نے اپنے مرض کے قریب جو لشکر تیار کیا تھا، جسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، جسے وہ روم کی طرف بھیجنا چاہ رہے تھے اور جس کا سردار اور جس کا سپاہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو سرکار نے بنایا تھا، یہ ایک ذمہ داری سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق پر آئی۔ دوسرا کہ جیسے ہی سرکار کا وصال ہوا تو کچھ لوگ منکر ہو گئے، اور اس میں سب سے پہلے منکر زکوٰۃ تھے۔ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے سب سے پہلے گروہ میں آئے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آئے ہیں۔ اور تیسرا، جیسے میرے سرکار کا وصال ہوا تو اسی سرزمین کے اندر ایک مسلمہ کذاب نام کا خبیر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ تین مرحلے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کل 2 سال، ایک روایت میں 4 مہینے، ایک روایت میں 7 مہینے ہیں۔ اور یہ معاملے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کہ لشکر کو بھیجنا ہے، اور پھر یہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس 30,000 کا لشکر تھا، اور یہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ مدینے پہ چڑھائی کروں اور وہاں پر ان سے تخت چھین کر اور میں تخت پر بیٹھوں۔ اور تیسرے جو تھے وہ منکر زکوٰۃ تھے، مگر وہ صلاحیت، وہ ہنر رب کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور وہ فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے دور خلافت پر بیٹھ کر، اب میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، وقت اپنی میعاد کو پہنچ گیا ہے، بس سمجھے کہ ذات ابوبکر صدیق کیا تھی۔ آپ نے سب سے پہلے تو سرکار نے جس لشکر کو تیار کیا تھا، صحابہ کرام نے روکا کہ آپ اس لشکر کو بھیج دیں گے تو پھر ہم دوسرے لشکر کو کہاں تیار کر کے اور پھر اس سے کیسے لڑائی کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، اس لشکر کو میرے نبی نے تیار کیا اور روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، تو سرکار اس ظاہری دنیا سے چلے گئے، اب جو کام ادھورا رہ گیا ہے وہ ابوبکر پورا کرے گا۔ تو سرکار کا وہ ادھورا کام، اب محبت دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر تیار کیا اور اسامہ بن زید کو کہا گھوڑے پر بیٹھو،
حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے تو وقت کا خلیفۃ المسلمین نے رکاب تھام لی، رکاب تھام لی، اور جیسی رکاب تھامی ہے نا تو اسامہ بن زید جو ہے وہ گھوڑے سے اتر گئے، کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ خلیفۃ المسلمین ہے؟ کہا اے اسامہ بن زید تم نہیں اترو، ارے جسے نبی نے گھوڑے پر بٹھایا ہو اسے میں کیسے اتار سکتا ہوں؟ تمہیں نبی نے گھوڑے پر بٹھایا ہے تو یہ میرا ذمہ ہے کہ تمہیں مدینے کے باہر تک چھوڑ کر آؤں، تمہیں رخصت کروں اور تم فتح یابی لے کر واپس آؤ۔ وہ وقت کا خلیفہ، وہ جسے سپہ سالار تیار کیا گیا، اس کے گھوڑے کی رکاب تھام کر اسے مدینے کے باہر تک چھوڑ کر آ رہا ہے۔ آج بتاؤ جو اس منصب پر فائز ہو ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ ذات ابوبکر صدیق تھی جنہوں نے یہ کام کیا۔ وہ لشکر چلا گیا، پھر ایک جماعت حضرت اس سمے وہ ذہن میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ حبشی غلام جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، ہاں وحشی، حضرت وحشی نام تھا ان کی قیادت میں ایک لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، کہاں مسلمہ کذاب کی طرف، اور اس سے جنگ ہوئی، اور وہ حضرت وحشی انہوں نے اس طریقے سے وہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایسی تلوار ماری وہ مسلمہ کذاب کو کہ اس کے سینے پہ ایسے گھسایا کہ وہاں سے چیرتے ہوئے دو ٹکڑے فرما دیا، اور وہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے فنار کر دیا۔ اور پھر ایک خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان منکر زکات کے لیے کہا کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ نبی کے جانے کے بعد کیا رب کا حکم تمہارے اوپر سے اٹھ گیا؟ کیا زکات، کیا حج، کیا نماز تمہارے اوپر سے اٹھ گئی؟ کیا تم نبی کی عبادت کرتے ہو کہ رب کی عبادت کرتے ہو؟ جب انہوں نے اس خطبے کو سنا، یہ پہلے بھی خطبہ بیان کیا تھا، یہ بات بھی انہوں نے کہا نہیں ہم رب کی عبادت کرتے ہیں اور ابھی بھی ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے جو نبی کے سچے ماننے والے تھے وہ اس طرف آ گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فہم سے اور اپنے دماغ سے وہ جو منکر زکات تھے ان کو بھی اپنی طرف ملا لیا، اور ایک سال کے اندر یہ 3 فتنوں کو اپنی خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق نے ختم فرما دیا۔ اور پھر آگے جو خلافت فرمائی ہے وہ نبی کی سنت کے طریقے پہ چلتے ہوئے، نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے 2 سال 4 یا 7 مہینہ آپ نے خلافت فرمائی، اور جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہو، میرے بعد خلیفہ۔ اب یہاں منتخب سرکار نے منتخب نہیں کیا تھا، مگر یہاں سے خلافت چل رہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق یہاں منتخب کر کے جا رہے ہیں، تو اسے ہر صحابہ کرام نے سر خم کر قبول کیا، اور پھر دوسری وصیت کی کہ اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر، مجھے کفن پہنا کر، میرے جنازے کو تیار کر کر نبی کی بارگاہ میں لے کر چلے جانا، نبی کی بارگاہ میں لے کر چلے جانا، اور جہاں سرکار کا حجرہ مبارک ہے دروازے کے سامنے رکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمانا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، جو سفر میں آپ کے ساتھ تھا، جو حجر میں آپ کے ساتھ تھا، جو تنہائی میں آپ کے ساتھ تھا، جو صبح میں آپ کے ساتھ تھا، جو شام میں آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کا ہمراز تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، یہ وصیت آپ نے کی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ تو وصیت کے مطابق حضرت علی نے غسل دیا اور جنازے کو تیار کیا، اور جنازہ لے جا کر چوکھٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیا گیا، اور وہی جملہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے یار غار ابوبکر صدیق آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ جملہ کہا گیا تو دروازے پہ تالا قفل لگا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کھل گیا اور دروازہ کھلا اور مزار رسول سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ یار کب سے یار سے کے ملنے کا مشتاق ہے، یار کو یار سے ملا دو، یار کب سے یار کے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہ روح نبی اور مزار نبی سے یہ آواز آئی اور اجازت ملی تو پھر پہلے رسول پہ حضرت ابوبکر صدیق کو دفن کیا گیا۔ آج حجاج اکرام جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلوے رسول پہ حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ اجازت ملی تب نہ لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگ آج بڑی بڑی دلیل کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں سے دلیل ہے، وہ جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے، کوئی احسن حدیث لے کر آؤ، کوئی کبھی حدیث لے کر آؤ۔ ارے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پہلو پہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنی ماتے کی آنکھوں سے حجاج اکرام دیکھ کر آتے ہیں کہ یہ دلیل کم ہے، یہ دلیل کم ہے۔ یہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ان کے مناقب، ان کے مناصب اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک رات نہیں، دو رات نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ شان حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تا زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے طریقے کار پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کی محبت ہمارے دل میں گامزن عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب